ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا ہے. اتنے میں کوئی صحابی نے آ کر کہا کہ بہت بڑی جماعت آئی ہے، ایمان والے نہیں ہے لیکن بہت دور سے آئے ہیں، جگہ کا نام ہے نجران. بولو جگہ کا نام ہے نجران. یعنی بہت دور سے یہ لوگ آئے ہیں اور یہاں مدینہ منورہ میں آئے ہیں، یا یوں کہو کہ مکہ مکرمہ میں آئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اور کسی نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول وہ آئے ہیں، نجران سے آئے ہیں اور کوئی ایمان والا نہیں ہے. قربان جاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر. فرمایا آنے دو. صحابہ کو کہا آدھے ادھر ہو جاؤ، آدھے ادھر ہو جاؤ، آنے والے مہمانوں کو بیچ میں آنے دو. بولو سبحان اللہ. وہ جب سب آ گئے نا، کہاں سے آئے تھے؟ نجران. بولو کہاں سے؟ نجران. انہوں نے آ کر پہلا سوال ایسا کیا کہ اللہ کی قسم اگر کوئی اور ہوتے تو ناراض ہو جاتے. انہوں نے آ کر پہلا سوال کیا کہ آپ کے اللہ جو ہے، آپ جو کہتے ہو اللہ کے پاس آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، یہ اللہ کیا ہے؟ یعنی آنے والوں نے سوال کیا کہ یہ آپ کے اللہ کیا ہے؟ ام من زبرجد، ام من یاقوت، ام من ذہب، ام من فضہ، ان سب لنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آنے والوں نے آ کر کہا کہ آپ بار بار سب کو کہتے ہو کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ. آپ کے اللہ کوئی قیمتی پتھر کے بنے ہیں، یا آپ کے اللہ کوئی قیمتی موتی کے بنے ہیں، یا آپ کے اللہ کوئی سونے کا ٹکڑا ہے، یا آپ کے اللہ کوئی چاندی کا ٹکڑا ہے؟ اور اگر آپ کے اللہ ہے تو پھر ان کے ابا کون ہے، ان کی اماں کون ہے، ان کے بچے کون ہیں؟ یہ سب سوالات انہوں نے کیے. کہاں سے آئے تھے یہ لوگ؟ نجران سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رحمت کے ساتھ ان کو بلایا تھا. آدھے صحابہ کو ادھر کر دیا، آدھے صحابہ کو ادھر کر دیا، بڑی محبت کے ساتھ ان کو بلایا. اور وہ بھی بیچارے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے اللہ ہے تو کیا ہے، اور اللہ کس کے بنے ہیں؟ یہ کوئی قیمتی پتھر کے بنے ہیں، یا قیمتی موتی کے بنے ہیں، یا آپ کا اللہ سونے کے ٹکڑا ہے، یا آپ کے اللہ جو ہے وہ چاندی کا ٹکڑا ہے، یا آپ کے اللہ کے ابا کون ہے، اماں کون ہے، ان کے بچے کون ہیں؟ ارے ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ. ابھی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آ گئے. بولو سبحان اللہ. اور حضرت جبرائیل آ کر پوچھا کیا ہوا؟ آئے مہمان بن کے آئے اور یہ اللہ کے بارے میں پوچھ رہے، مجھے جواب دینا ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، اللہ نے خود جواب دے کر بھیجا ہے. اللہ نے یہ سارے ان کے سوالات کے جوابات دے کر بھیجے ہیں، اور وہ جواب آپ کو بھی معلوم ہے. اس وقت 12 حل والوں وہ جواب آپ کو بھی معلوم ہے، میرے کو بھی معلوم ہے، لیکن ہم کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایسا ہوا تھا تو ایسا ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سورت لے کر آ گئے، جو سورت ہم سب کو معلوم ہے، سورہ قل هو اللہ احد. بولو کون سی سورت؟ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ سب کو یاد ہے کہ نہیں؟ میرے ساتھ میں پڑھیں نا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ سورت لے کر آئے اور کہا میرے نبی اعلان کر دیجئے، قل اے میرے مصطفیٰ اعلان کر دیجئے، هو اللہ احد. پورا مجمع بولے گا ہم سب کا اللہ. اب سوال ہوتا ہے ایک تو بہت ہوتے ہیں بھائی، ایک تو بہت ہوتے ہیں. آپ 12 حال میں کہو گے ایک ڈاکٹر ہمارے پاس ہے، ایک وکیل ہمارے پاس ہے، ایک ایڈوکیٹ ہمارے پاس ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں بھی ایک ہوں. نہیں، آگے جواب دیا کہ دنیا کا جو ایک ہوگا نا وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہوگا. وہ کھانے کا محتاج ہوگا، وہ پینے کا محتاج ہوگا، وہ رہنے کا محتاج ہوگا، وہ کپڑے کا محتاج ہوگا. اللہ نے فوراً جواب دے دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو اللہ وہ ایک ہے. بولو اللہ وہ ایک ہے جو کسی کا محتاج نہیں، ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم کو ان کے سہارے کی ضرورت ہے. اور آنے والوں نے پوچھا تھا اللہ کے ابا کون،
اللہ کی اماں کون ہے؟ جواب دے دیا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کے ابا ہے نہ کسی کے بیٹے ہیں، نہ جنا نہ جنے گئے۔ اور آپ نے پوچھا تھا اللہ قیمتی پتھر کے ہیں یا موتی کے ہیں یا سونے کے ٹکڑے کے ہیں یا چاندی کا ٹکڑا ہے؟ اللہ نے جواب دے دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ فرماتے میری قسم میری طرح کوئی نہیں ہو سکتا، جہاں آنکھوں کی بینائی ختم ہو اس کے اوپر اللہ، بولو اس کے اوپر اللہ، جب کانوں کے سننے کی طاقت ختم ہو اس کے اوپر اللہ، ہمارے ہاتھ اور پاؤں کی طاقت جہاں ختم ہو جائے اس کے اوپر اللہ، ہمارے خیالات اور تصورات جہاں ختم ہو جائے اس کے اوپر کون ہے؟ اللہ۔ بولو نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب پورا مجمع بولے گا پہلی بات کرنے دھرنے والا کون؟ مانگتے ہو نا اللہ سے؟ نہیں مانگتے میرے پیاروں، اگر مانگتے ہوتے نا اللہ سے تو آج یہ حال ہمارا نہیں ہوتا جو ہو رہا ہے۔ ہر چیز سے پہلے اللہ سے مانگنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں نمک ختم ہو جائے، بھائی نمک ختم ہو گیا، میں 5 روپیہ 10 روپے کا مارکیٹ سے نمک لے لوں گا یا میرے پڑوس میں جا کے پیالہ لے جاؤں گا تو وہ بھی میرے کو نمک دے دے گا۔ اللہ فرماتے نمک بعد میں لینے جانا، پہلے میری طرف توجہ کر دے۔ اللہ نمک ختم ہو گیا، نمک گھر میں آئے گا نہ آئے گا، جنت تیرے گھر میں آ جائے گی۔ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر راستے میں چلتا ہو تیری چپل ٹوٹ جائے یا جوتے کا لیس نکل جائے، ارے کوئی موچی ملے گا وہ میری چپل کو سی دے گا، ارے کوئی مجھے ادھار میں چپل دے دے گا، ارے میں گھر جاؤں گا تو میرے 2-4 جوڑ چپل کے رکھے ہوئے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے نبی فرماتے نہیں، وہ چپل بعد میں سلانے جانا، بعد میں اس کو تلاش کرنا، پہلے ایک بار اللہ کو کہہ دیا اللہ میرا جوتا ٹوٹ گیا، اللہ میری چپل پھٹ گئی، بس ایک بار کہہ دے، وہ جوتے بعد میں جنت میں، جوتے بعد میں تیرے قدم میں آئیں گے، اس سے پہلے ہمارا قدم جنت میں چلا جائے گا۔ ایسا کرتے ہم لوگ؟ اصل معاملہ اللہ کے ساتھ یہ ہونا چاہیے۔ یہ میں بیان کرنے کے لیے بیٹھا، جیسے مولانا وسیع اللہ صاحب نے فرمایا سب کرانے والا کون؟ کہ میں بیان کے لیے بیٹھا 30 سال ہو گئے، کتنے سال؟ 30 سال سے بیان کرتا۔ اب اگر میں یہاں بیٹھے بیٹھے یہ سوچتا 12 حل میں، روز رات کو مجمع سامنے ہوتا ہے، روز رات کو مائک سامنے ہوتا ہے، اس میں بیان کرنے میں کون سا بڑا کمال ہے؟ اب تو عادت ہو گئی۔ اگر میں یہ سوچوں تو میرے سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، میرے سے بڑا پاگل کوئی نہیں۔ مجھے ہر بیان سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ زبان دینے والا کون، مجھے بلوانے والا کون، اور سب کو جمع کرنے والا کون، اور سب کو ہدایت دینے والا کون۔ میں اللہ سے کہوں اللہ میں جا رہا ہوں، اللہ بھلے کرسی پر بیٹھوں گا، سب لوگ ملاقات کریں گے اور معلوم نہیں کتنی تعریف کریں گے، لیکن اللہ یہ تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ زبان تو تو دیتا ہے، اللہ بولنے کی طاقت تو دیتا ہے، اللہ مجمع تو دیتا ہے، اللہ سب کو ہدایت تو دیتا ہے۔ اور دعا کرو کہ اللہ 12 خل والوں کو ہدایت دے اور بولنے والے کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ خود فرماتے میرا بندہ ہر وقت یاد رکھنا تجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ یہ ہونٹ دینے والا کون؟ یہ اندر زبان دینے والا کون؟ یہ آنکھیں دینے والا کون؟ تھوڑی دیر کے لیے کہو، پورا 12 حل ایک ساتھ میں کہو، اگر یہ ہونٹ نہیں ہوتے تو ہم کیسے دکھتے؟ ارے کتنے خطرناک دکھتے، 32 بار ہوتی، کوئی آئی لو یو بھی نہیں بولتا، لیکن اللہ کا کرم تو دیکھو کیسے ہوٹ دے دیے، کیسے زبان بولنے کی دے دی۔ اللہ نے فرمایا الم نجعل له عینین، بھائی قرآن تو یاد ہوگا نا آپ کو اتنا، تو جو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے نا، علماء کرام ماشاءاللہ بیٹھے ساتھ میں پڑھے نا، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ پورا مجمع بولے گا ہمیں آنکھیں دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں زبان دینے والا کون؟ بولو اللہ۔ ہمیں ہوٹ دینے والا کون؟ اللہ۔ ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اسی لیے ہم نے پہلی بات رکھی، یقین بنا لو، اگر دنیا بھی قدموں میں چاہیے، آخرت بھی قدموں میں چاہیے، یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟
ایک بات بتاؤں، ہمارے یہاں بہرحال میں کبھی کبھی سر درد ہوتا ہو؟ ہاں کیوں پیچھے والوں کا سر نہیں دکھتا؟ اب بہرحال میں سر نہ دکھتا ہو تو مولانا وسیع اللہ میں یہی مکان بنا لوں، کائے کو میں گجرات تک جاؤں بھائی؟ لیکن سر دکھتا ہے نا، ہم سب کو معلوم ہے کہ سر دکھنا میری طبیعت میں ہے، اور وہ ایک ٹیبلٹ رکھی ہے اور ڈاکٹر نے بتایا تھا جب بھی سر دکھے تو وہ کھا لینے کا، اور وہ میں کھا لیتا ہوں تو میرے کو آرام ہو جاتا ہے۔ بلکہ دوستوں میں بھی کہتا ہے کہ بھائی اگر میں سر میں درد ہو نا وہ ٹیبلٹ کھا لوں، یا ایک کپ اگر میں چائے کا پی لوں تو میرے سر کا درد ختم ہو جاتا۔ میرے پیاروں، ہمارے بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ جب تیرے سر میں درد ہو اور ٹیبلٹ کھائے گا، بے شک کھائے گا، کیونکہ علاج معالجہ کرنا سنت ہے، بے شک کھائے گا، لیکن وہ ٹیبلٹ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، پانی کا یہ گلاس اپنے ہاتھ میں لے لیا، صرف 1 سیکنڈ کے لیے اللہ اللہ اللہ، اس میں کوئی طاقت نہیں، اللہ کوئی طاقت نہیں، دوا میں کوئی طاقت نہیں، اللہ شفا دینے والا تو ہے، اس کے بعد میں کھا لے، چاہے سر کا درد اچھا ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ٹیبلٹ ہمیں جنت تک پہنچا دے گی انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی اللہ سے تعلق ایسا ہونا چاہیے۔ اگر آج قسم پروردگار کی میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے ایسا ہوتا تو ہماری ذلت نہیں ہوتی، ہماری رسوائی نہیں ہوتی۔ میرے پیاروں، اسی لیے میں نے کہا نا یہ قل واللہ احد اتنی پیاری صورت ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی رات کا وقت ہوگا، بولو کون سا وقت؟ رات کا وقت ہوگا، اور صحابہ کرام ایسے بیٹھے تھے مسجد میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلان کیا، بھائی یہ اتنا بڑا مجمع صحابہ کا بیٹھا ہے، میرے کو بتاؤ کہ رات کو سونے سے پہلے 1/3 قرآن، یعنی 1/3 قرآن کا مطلب 10 پارے رات کو سونے سے پہلے کون پڑھے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا صحابہ کرام کے درمیان میں کہ رات کو سونے سے پہلے 1/3 قرآن، یعنی کتنے پارے؟ سارے صحابہ خاموش بیٹھ گئے، کیونکہ وہ 12 حل والے نہیں تھے۔ 12 حل والے کو بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اور 10 پارے پڑھنا کیا ہماری ہمت کی بات ہے؟ ارے ہم 12 حل والے 10 پارے پڑھنے جاوے تو فجر ہو جاوے، تو ہمارے نبی نے تو کہا تھا رات کو سونے سے پہلے 10 پارے پڑھنا، یہ تو سونا تو رہ گیا، فجر ہو گئی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا، حالانکہ صحابہ عربی زبان والے تھے، مہارت والے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون رات کو سونے سے پہلے 1/3 قرآن پڑھے گا، یعنی 10 پارے پڑھے گا؟ صحابہ کرام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا سورۃ الاخلاص فإنها تعدل ثلث القرآن۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ جاؤ اپنے گھر میں جا کے بھی اعلان کر دو، 1 مرتبہ بستر پر جانے سے پہلے قل هو اللہ احد پڑھ لینا، 10 پارہ پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور میں کہتا ہوں اگر کوئی 2 مرتبہ پڑھ لے 20 پارے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور کوئی 12 گل والا، کوئی میری ماں، کوئی میری بہن، کوئی میری بیٹی اور کوئی میرا دوست آج رات کو بستر پر جانے سے پہلے 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھے گا، اس کے بعد اپنے بستر پہ جا کر لیٹے گا، ہمارے نبی فرماتے جاؤ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب نصیب ہو گیا۔ تو 12 حل والے ارادہ کر لو، روز رات کو قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو رات کی بات ہوئی، دن میں قل واللہ احد کا کیا کریں گے وہ بھی سن لو، بولو نا پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ سب کام کاج کرتے کرتے ہو جائے گا، کوئی الگ سے اپنے کو ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں، سنتے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صبح کا وقت ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے امتیوں، اپنے اپنے گھروں میں بھی یہ پیغام ہونا چاہیے، اگر کوئی 10 مرتبہ قل واللہ احد پڑھے گا اللہ جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ کتنی مرتبہ؟ جنت میں ایک محل۔ جنت کا محل معلوم ہے؟ یہ جو دنیا ہے نا اس سے 10 گنا زیادہ لمبائی اور چوڑائی میں ایک جنت ہوتی ہے، بولو نا اس سے زیادہ لمبائی چوڑائی میں 10 گنا زیادہ چاہیے، جنت چاہیے۔ کتنی مرتبہ قل واللہ احد پڑھنے کا؟
10 مرتبہ ایک جنت. اچھا ہمارے نبی رکے نہیں, پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ جنت میں ایک محل بنائے گا, کوئی 20 مرتبہ پڑھے گا اللہ جنت میں 2 محل بنائے گا, ارے کوئی 30 مرتبہ پڑھے گا اللہ جنت میں 30 محل بنائے گا. ابھی ہمارے نبی آگے جانے والے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے رسول آپ کیا کہہ رہے ہو, 10 مرتبہ قل واللہ احد جنت میں 1 محل, 20 میں 2 محل, 30 میں 2 محل, تو ہم پڑھتے جائیں گے اللہ جنت میں محل دیتا جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, اے عمر تم پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ گے مگر میرا اللہ جنت دیتے دیتے نہیں تھکے گا. کیوں قل واللہ احد, کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کی توحید ہے. بولو لا الہ, تو پڑھیں گے نا, بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ, نہیں ساتھ میں بولو نا, پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. ہم لوگ کمزور ہیں, ورنہ اللہ کہتا ہے پریشان ہے دکھی کائے کو پوری دنیا کو دکھ سناتا ہے, مجھے کیوں نہیں سناتا. آج عجیب بات ہے, ہم کو پریشانی ہوئی گی تو سب کو بولیں گے, اللہ کو بولتے, ارے بولو اللہ کو بولتے. معاف کرنا, یہاں کوئی بڑے بوڑھے بیٹھے ہو تو معاف کرنا, یہ ہمارے بڑے بوڑھے بھی 50-60 سال کے ہو گئے لیکن توحید نہیں آئی. ارے بولو میں غلط تو نہیں بولتا. یہ بوڑھا کیا کرے گا معلوم, بوڑھا مسجد میں کیا کرے گا معلوم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر بوڑھا دوسرے بوڑھے کو ملے گا اور شروع ہوگا, تیرا بیٹا کیسا, کہا جب سے شادی ہوئی وہ بس بیوی کا بن گیا. تو وہ بوڑھا کیا بولے گا, میرا بیٹے کا بھی ایسا, اور میرے کو تو ایسا لگتا وہ گھر میں آئے نا اس نے کچھ جادو کر دیا. بولو سچ بولو, بوڑھے بوڑھے ایسا کرتے کہ نہیں کرتے. مسجد کے اوٹے پہ بیٹھ کے ہو بیٹے کی برائی, بیٹے کی برائی, بیٹے کی برائی. ارے میں کہتا ہوں شرم نہیں آتی, مسجد میں بیٹھ کے تو لوگوں کے سامنے اپنا دکھ سنا تھا. ارے 2 رکعت پڑھ کے اس کو دکھ سنا دے, وہ تیرے دکھ کو سکھ میں بدل دے گا. اب سچ بتاؤ, ہم جس کو دکھ سناتے وہ ہمارا کیا کرے گا. ارے وہ کیا کرے گا بھائی, میرا بیٹا اگر میرے کو دکھ دیتا ہے نا, یا میری بیوی میرے کو دکھ دیتی ہے, اب میں مسجد میں جا کے بولوں کہ میرا بیٹا ایسا, میری بیوی ایسی, تو وہ کیا کر لے گا میرے بیٹے کا. ارے وہ میری بیوی کا کیا کر لے گا, وہ سنے گا, 1 سنے گا, 10 کو سنائے گا, 10 20 کو سنائے گا, 20 50 کو سنائے گا. پورے مانوی میں میرا بیٹا بدنام ہوگا, پورے مانوی میں میری بیوی بدنام ہوگی, اور اس کا گناہ میرے اوپر ہوگا. اور یہ گناہ میں نے کہاں کیا, خدا کے گھر میں بیٹھ کے یہ گناہ کیا. اب سمجھ رہے میری بات, سمجھ رہے نا. آج عجیب بات ہے, ہم پوری دنیا کو ہمارا دکھ سناتے, کائے کو اللہ کو نہیں سناتا. جبکہ قرآن کریم میں اللہ خود کہتا ہے, اللہ نے کتنی اچھی بات کہی, میں آپ کو بتاؤں میرے دوستوں دل خوش ہو جائے گا. یہاں علماء کرام بیٹھے, 20ویں پارے کا پہلا پیج میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. کون سا پارا, نہیں سب بولو نا ساتھ میں بولو, کون سا پارا, اس کا کون سا صفحہ. اللہ کیا فرماتے معلوم, اے دکھی, اے پریشان, اللہ کہتے مجھے پکار, میں کیا کروں گا. اللہ کہتے تیری پریشانی دور کروں گا. 1 نمبر 2, تجھے مال میں اتنی برکت دوں گا کہ پراپرٹی جائیداد تیری ہوگی. اور اللہ کیا کہتے, لیکن مجھے کو پکارنا اس لیے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ جب قرآن میں لکھا تو بات فائنل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. ارے بھائی پریشانی دور ہوگی کہ نہیں ہوگی, پیسہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. ارے ملے گا کہ نہیں ملے گا, تم کو نہیں چاہیے تو میرے کو دے دینا بھائی. یہ تو ایسا میرا منہ دیکھتے ہیں جیسا نہیں چاہیے ہی نہیں. کھڑے بولو ملے گا کہ نہیں ملے گا. اللہ نے فرمایا, میں نہیں کہتا بھائی, میں کہتا تو بات غلط ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی آپ کو حوالہ دیتا ہوں, ریفرنس دیتا ہوں, پارہ نمبر 20 پیج نمبر 1. اللہ نے فرمایا, امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. اللہ فرماتے پریشان حال, اللہ کہتے ہیں دکھی پکار لے تو مجھے پکار لے, میں تیرے دکھ کو سکھ میں بدل دوں گا, تیری پریشانی کو دور کر دوں گا, اور زمین پر نعمتیں تجھے دوں گا. ارے مال و دولت کا تجھے مالک بنا دوں گا. لیکن اللہ فرماتے ساتھ میں کہہ دے, الہ مع اللہ, کہتے میرے سوا کوئی معبود ہے. چلو آج سے کون کون یہ اسکیم پر آ جاتا ہے, یہ اچھی بہت اسکیم ہے, بول دو نا, بول دو آج سے ہمارا پیغام توحید. پورا بلند آواز سے کہہ دو ہمارا پیغام, نہیں بلند آواز سے ہمارا پیغام توحید. ارے بچہ جوان بولے ہمارا پیغام توحید. یہ ہمارا پہلا سبق ہے, کرنے دھرنے والا کون, غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بھی یہی سبق سکھایا, ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی سبق سکھایا کہ پکار تو کسے پکار, نہیں سب بولو نا, پکار تو کسے پکار, مانگ تو کس سے مانگ, رو تو کس کے سامنے رو, اپنا ماتھا جھکا تو کس کے سامنے جھکا. یہ کس نے ہم کو سکھایا, شیخ.
پیرانے پیر، بولو بولو، کنہوں نے سکھا؟ شیخ پیرانے پیر عبد القادر۔ میں غوث پاک کا نام لیتا ہوں، آپ کے چہرے پر پہچانتے ہو نا غوث پاک کے حالات؟ سنے کبھی نہیں سنے؟ ارے محبت کرتے کہ نہیں کرتے وہ تو بولو، ہاں یا نہیں؟ کون کون کرتا ہے غوث پاک سے محبت؟ ارے ربیع الاخر مہینہ، 11ویں ربیع الاخر یا 17ویں ربیع الاخر، پیرانے پیر اللہ کو پیارے ہوئے بھائی۔ ربیع الاخر مہینہ تو ان کی یاد کا مہینہ ہے، 11ویں تاریخ یا 17ویں تاریخ، بھائی محبت کرتے ہیں نا غوث پاک سے؟ میں نے بولو نا، منہ سے بولو نا۔ میرے کو نہیں معلوم تھا کہ مانوی میں اتنا بیوی سے ڈرتے ہیں، معلوم تو تھا، اتنا زیادہ ڈرتے وہ نہیں معلوم تھا۔ ارے کچھ تو بولو نا بھائی، غوث پاک سے محبت کرتے ہیں؟ ارے سینہ ٹھوک کر بولو نا، کرتے تھے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کون کون محبت کرتا؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے غوث پاک سے، ماشاءاللہ سب کرتے ہیں۔ اشرف بھائی مانوی تو بہت اچھا ہے بھائی، سب محبت کرتے۔ غوث پاک کے ابا کا نام کیا ہے؟ نہیں محبت کرے تو بھائی اپنے اپنے سسرے کا نام تو معلوم ہوگا نا بھائی، بیوی سے محبت کرتے تو اس کے باپ کا نام تو معلوم ہوگا۔ ہاں اشرف بھائی، ہاں ہونا چاہیے۔ دیکھو نا اشرف بھائی بولتے ہیں، ابھی اتنی عمر ہو گئی تھی پھر بھی بولتے ہیں، لیکن اشرف بھائی صحیح ہے نا، بالکل صحیح ہے نا۔ ارے آپ لوگ میرا ساتھ دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو بھائی؟ جب بیوی سے محبت کرے تو اس کے باپ کا نام معلوم، اس کی ماں کا نام معلوم، اور اگر کسی نے بولا میرے کو سسرے کا نام نہیں معلوم تو وہ بولی کہ میرے کو میری ماں کے گھر چھوڑ دے۔ تو آپ لوگ تو غوث پاک سے محبت کرتے، آپ نے تو سب نے ہاتھ بھی اٹھایا، تو ان کے ابا کا نام نہیں معلوم؟ ارے ہاں یا نہیں؟ معلوم ہے تو بول دو نا بھائی۔ ایک آدمی بھی بول رہا ہے جنازے کی نماز 2-4 پڑھے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ میں علماء سے نہیں پوچھتا، آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستوں، یہ غوث پاک میرے دوستوں کیا توحید کا سبق سکھایا ہے، اللہ کی قسم ایسا توحید کا سبق سکھایا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، غوث پاک ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عمر ہوئی 91۔ کتنی عمر ہوئی؟ 91، 91۔ اور آپ دنیا سے رخصت ہوئے نا 11 ربیع الاخر کو رخصت ہوئے یا 17 ربیع الاخر، جو بھی علماء الگ الگ باتیں بیان کرتے، لیکن آپ رخصت کیسے ہوئے معلوم؟ 91 سال کی عمر میں آپ مسجد کی امامت کراتے تھے، آپ نے خود عشاء کی نماز پڑھائی۔ اللہ اکبر، 91 سال کی عمر میں آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، اور عشاء کی نماز پڑھائی، اس کے بعد سنت پڑھی، اس کے بعد وتر پڑھی، اور وتر پڑھنے کے بعد کیا کہا معلوم؟ حالانکہ آپ کی عادت تھی کہ آپ وتر تہجد میں پڑھا کرتے تھے بھائی، تہجد کے وقت، لیکن اس دن آپ نے تہجد کے وقت وتر نہیں پڑھی، وتر اسی وقت پڑھی۔ اور اپنے سارے، آپ کے بہت بیٹے، آپ کی اولاد بہت ہے، ارے بولے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد 20 کے اوپر ہے، بہت زیادہ بچے۔ آپ نے کیا کیا؟ تمام بچوں کو کہا لائن میں بیٹھ جاؤ، لائن میں بیٹھ جاؤ، لائن میں بیٹھ جاؤ، اور تمام بچے لائن میں بیٹھ گئے۔ ارے میرے دوستوں، جب بوڑھے باپ کو معلوم ہو کہ میں دنیا چھوڑ کے جاتا، اور بچے کو کیا بولے گا؟ دیکھا میرا ایک گھر ادھر ہے، اس کو تو سنبھال لینا، دوسرا میں نے مانگرول میں بنایا وہ بھی سنبھال لینا، اور تیسرا مانڈوی کے باہر ابھی بنایا وہ بھی سنبھال لینا، ایسا ہوگا نا؟ پیرانے پیر سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 20 سے زیادہ اولاد ہے، سب کو لائن میں بٹھایا، اور ایک ایک بچہ آگے آتا تھا، سب کو ایک ہی وصیت کرتے تھے، بولو سبحان اللہ، بولو بولو سبحان، سب کو ایک ہی وصیت کرتے تھے۔ کیا وصیت کرتے تھے وہ سن لو، کیا یاد کرو گے؟ ارے بولے شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت تو یاد کرو گے نا؟ یہ تو میرے کو معلوم ہی نہیں ہے، ہم لوگ بہت آرام سے بولتے ہیں اشرف بھائی، بہت آرام سے، اتنا آرام سے بولے گا او غوث پاک کا دامن، بولو بولو نا، بولی لو، کیا بولے گا؟ غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ پہلے پکڑ تو صحیح بھائی، غوث پاک کا دامن پکڑا، کسی کو ابا کا نام ہی نہیں معلوم ہے، اور کہے گا اے تیرے کو معلوم ہے یہ غوث پاک کا مہینہ ہے، تو غوث پاک کا مہینہ منانا ہے کہ غوث پاک کی زندگی پہ عمل کرنا ہے؟ میرے دوستو تھوڑی تو عقل اپنی ٹھکانے پہ لاؤ، ارے تھوڑی تو اپنی عقل ٹھکانے پر لاؤ۔ غوث پاک نے ایک ایک بچے کو بلایا اور تمام بچوں کو ایک ہی وصیت کی، آج یہ وصیت نوٹ کر لو، اس کو یاد کر لو، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں سننا، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک ایک بیٹے کو بلایا، اور آخری گھڑی ہے زندگی کی آخری رات، بولو زندگی کی آخری رات، اپنے ہر بچے کو ایک ہی سبق پڑھایا، یا بنی یا بنی یا بنی التوحید 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 تدخل الجنت بسلام آمنین۔ پیرانے پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام بچوں کو ایک ہی بات بتائی، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے،
توحید توحید توحید. آخر میں کیا فرمایا؟ میرا بیٹا توحید کرتا جانا زمین پر، اللہ آسمان پر تیرے جنت کے دروازے کھولتا چلا جائے گا. میرے دوستو سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ بھائی ایک ٹاپک ختم ہوئے تو ہم آگے بڑھے نا، لیکن آپ لوگ پہلے کہو تو صحیح کہ بھائی بات سمجھ میں آ گئی. بھائی سمجھ میں آ گئی نا؟ تو پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اور آج سے میرے مانڈوی کا ہر بھائی یہ بات طے کر لے کہ ہمارا پیغام توحید. بولو ہمارا پیغام، بولو بولو نا ساتھ میں بولو نا. ہم سر جھکائے تو کس کے سامنے؟ اللہ. ہم ہاتھ اٹھائے تو کس کے سامنے؟ ہم مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ. اولاد مانگے تو کس سے مانگے؟ وہ بات تو رہ گئی. شیخ عبد القادر جیلانی کے ابا کا نام تو ابھی بھی یاد آیا، تھوڑی دیر میں یاد آیا. پھر میں یہ پوچھا ہوتا نا کہ یہ آج کرکٹ کون کھیلتا ہے، بنگلہ دیش کھیلے کہ سری لنکا کھیلے، تو بھائی بہت انٹرسٹ لیتا ہے. لیتا کہ نہیں لیتا؟ یہاں اوٹی پہ بیٹھ کے بولے گا ارے میں بولتا ہوں نا بنگلہ دیش جیتے گی، بولتا نا سری لنکا جیتے گی. ارے بھائی سری لنکا جیتے گی تو تیرے کو کیا ملے گا، نہیں بنگلہ دیش جیتے گی تو کیا ملے گا؟ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ اور کرکٹروں کے نام یاد ہے کہ نہیں؟ بولو یاد ہے کہ نہیں ہم کو؟ ارے یاد ہے نا، دو چار تو یاد ہوں گے، اور دو چار وہ خان کے نام یاد ہے. سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ اور دو چار ہیرو ہیروئن کے نام یاد ہے. ہاں میرے دوستوں ایسا گن ون کے کرو تو 20-25 نام یاد ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ. اور پیرانے پیر کے ابا کا نام ہوتا شاید وہ بزرگ کے صدقے میں اللہ میری اور آپ کی مغفرت کر دیتا. سنو بھائی سنو، او مانڈوی والوں، میں غلط بولا تو بولو غلط بولا. ہم کو یاد ہے پیرانے پیر کے ابا کا نام یاد ہے. ایک بھائی اشرف بھائی میرے کو ملا، سورت میں ملا، میں ایسا ہی سورت میں پوچھ رہا تھا تو ایک بھائی میرے کو بولتا مولانا میرے کو معلوم ہے ان کے ابا کا نام کیا. میں نے کہا کیا نام؟ کہا جیلانی. ہم بولتے ہیں نا شیخ عبد القادر جیلانی، تو جیلانی ابا کا نام. ہاں میرے پیارو آ جاؤ، اس بات پر آ جاؤ. یہ پیغام بولو بھائی. میں 3 سبق آپ کو پڑھاؤں گا. میں نے شروع میں کہہ دیا تھا ہم کو 3 کام کرنا. بھائی کریں گے انشاءاللہ. بولو سب سے پہلے توحید. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہر بچے کو توحید کا پیغام دیا. جاتے جاتے غوث پاک نے کہا میں اللہ کے پاس جاتا ہوں، لیکن میرے بچوں توحید کا دامن تھامنا. تم زمین پر توحید کرتے جاؤ گے، اللہ آسمان پر جنت کے دروازے کھولتا جائے گا. میرے دوستوں یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے. بولو نا کوئی معمولی نہ. میرے دو پڑھو ان کے بارے میں پڑھو. اللہ کی قسم پڑھو اور محبت کرو. غوث پاک سے دل و جان سے محبت کرو. یہ اتنے زبردست، سنو، یہ اتنے زبردست اللہ کے ولی تھے کہ ان کی زندگی کے بارے میں اگر آپ پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا ان کی زندگی کے 15 سال ایسے گزارے ہیں کہ عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے. کتنے سال؟ آگے سنو. 15 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تو رات کو کیا کرتے تھے؟ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے اور عشاء کے بعد سے قرآن پڑھتے تھے تو فجر تک ایک قرآن ختم کرتے تھے. میرے دوستوں 15 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اور ہر رات ایک قرآن پاک ختم کیا. تو ہم لوگ کہتے غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو ہم نے کتنے سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی؟ یہاں تو عشاء بھی نہیں پڑھی اور فجر بھی نہیں پڑھی. اور قرآن، ایک قرآن ختم کرنا، رمضان میں بھی ہمارا ایک قرآن ختم نہیں ہوا تو غوث پاک کا دامن ہے یا غوث پاک کا مذاق اڑا رہا ہے؟ ارے بھائی کوئی عشاء کی نماز نہ پڑھے، فجر کی نماز نہ پڑھے، وہ 15 سال سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، وہ روزانہ رات کو ایک قرآن پڑھے، ہم پورے سال میں ایک قرآن ختم نہ کرے اور پھر کہتا کہ غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو یہ مذاق کرتا غوث پاک کی یا محبت کرتا؟ انصاف سے بولو میرے پیارو، ادھر ادھر مت سوچو، صحیح بات پر آ جاؤ. سب سے بڑی چیز ہے غوث پاک نے جو باتیں کہی اس پر عمل کرنا. کون کون کرے گا؟ انشاءاللہ. بھائی کریں گے انشاءاللہ. تو بات یہ چل رہی تھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا کا نام آج یاد کر لو. یاد کرو گے مانوی والو؟ شیخ موسیٰ. بولو کیا نام؟ نہیں بولو نام کیا ہے؟ موسیٰ. ہاں پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام عبد القادر، ان کے والد کا نام موسیٰ، ان کے دادا کا نام عبداللہ، ان کے اوپر نام ہے یحییٰ، ان کے اوپر نام ہے الزاہد، ان کے اوپر نام ہے محمد، ان کے اوپر نام ہے داؤد، ان کے اوپر نام ہے موسیٰ ثانی، ان کے اوپر نام ہے عبداللہ ثانی، ان کے اوپر نام ہے موسیٰ الجون، ان کے اوپر نام ہے عبداللہ الجون، ان کے اوپر نام ہے حسن مثنی، ان کے اوپر نام ہے حسن ماضی،
بیٹی، ان کے اوپر نام ہے حضرت حسن، اور حضرت حسن کے اوپر نام ہے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پیران پیر سے ہم کو کاش محبت ہو جائے میرے دوستوں۔ ان کا سلسلہ کہاں پر پہنچتا ہے؟ حضرت علی رضی، شیر خدا پر جا کر رکتا ہے۔ خیر میرے دوستو، آج میں سوچ رہا ہوں میں تھوڑا آگے بڑھوں نا بھائی، آگے بڑھوں نا۔ ایک مرتبہ میرا ساتھ دے دو، ساتھ میں کہہ دو بھائی کرنے دھرنے والا کون؟ یعنی پورا مجمع کہہ دے تاکہ یقین ہو جائے تو ہم آگے بڑھے۔ بھائی ہم مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ سے۔ ہم عبادت کرے تو کس کی کرے؟ اللہ کی۔ ہم مدد مانگے تو کس سے مانگے؟ اور میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ایاک نعبد، یہ تو سب کو یاد ہے، پورا مجمع پڑھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر رکعت میں ہم اقرار کرتے ہیں اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے۔ چلو آگے بڑھے، لا الہ، آگے بڑھے، محمد، میں نے کہا نا دوسری بات، محمد صلی اللہ، چلو درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو ذکر کروایا، ابھی میں آپ کو درود بھی پڑھواؤں۔ میں کون کون میرے ساتھ میں درود پڑھے گا انشاءاللہ؟ سب پڑھیں گے ماشاءاللہ۔ لیکن درود پڑھنے سے پہلے ایک بات بتا دوں میرے دوستوں، درود پڑھنے پہ ملے گا کیا؟ بھائی درود پڑھنے پر ملے گا کیا؟ آپ لوگ گنو گے، انگلی پر گنو گے؟ بھائی آپ کو صرف گننا ہے۔ درود پاک پر اللہ کیا دے گا؟ آپ سبحان اللہ بولو گے، سبحان اللہ بولو گے، ایک ایک چیز سنتے جاؤ۔ ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتی، ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھ لے، اللہ 10 رحمتوں کے دروازے کھولے گا۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ 10 رحمتوں کے دروازے کھولے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ تیرے 10 گناہوں کو معاف کرے گا۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ تیرے 10 درجات کو بلند کرے گا۔ ابھی 2 دن پہلے میں کتاب پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، درود پاک کیا خزانہ ہے میرے مانوی والوں، میرے پیاروں، اللہ کی قسم کاش کہ اس کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ درود پاک اتنا بڑا خزانہ، لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ محبت سے درود پڑھے گا، اللہ وہ درود کو اس کی قبر تک پہنچا دے گا۔ اب ہم کو تو نہیں معلوم ہے قبر کہاں بنے گی، بھائی معلوم ہے کسی کو معلوم ہے؟ بھائی میرے کو بھی نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم ہماری قبر کہاں بنے گی۔ دعا کرو اللہ بنائے تو مدینے میں بنائے۔ ہم کو نہیں معلوم ہماری قبر کہاں بنے گی، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے نا اس کی قبر کہاں بنے گی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میرے بندے نے میرے آخری پیغمبر پر درود پڑھا، ہم اس کے درود کو لیتے اس کی قبر تک پہنچاتے، اور جب یہ مرے گا اور اس کی قبر پر پہنچے گا، وہاں تک یہ درود اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے گا۔ اللہ اللہ میرے دوستو، اس سے بڑھ کے کیا چاہیے میرے دوستو؟ بھائی پڑھیں گے درود پاک، پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن محبت سے پڑھیں گے۔ میرے کو نہیں معلوم مانڈوی میں محبت سے پڑھتے کہ بغیر محبت کے پڑھتے، کیسا پڑھتے؟ نہیں ایسا ایسا آہستہ آہستہ بولتے، ایسا لگتا ہے میں کوئی بہت مشکل سوال پوچھتا ہوں، میں کوئی لاجیکلی سوال تو نہیں پوچھتا، ایک دم لیگلی سوال پوچھتا ہوں۔ ارے بھائی محبت سے پڑھتے یا بغیر محبت کے پڑھتے؟ محبت سے پڑھتے نا، اس لیے کہ جو محبت سے پڑھتا ہے نا وہ بھلے پڑھتا ہے مانڈوی میں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے تو مانڈوی میں پڑھتا، تیرے پڑھنے میں دیر ہوتی، لیکن محبت سے پڑھتا تو میرا فرشتہ اس سے سرکار کے پاس مدینہ لے جاتا۔ بولو ہمارا درود کہاں جاتا ہے؟ بولو 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 ساتھ میں بولو، کہاں جاتا؟ اور جب مدینے میں اللہ کے رسول قبول کرتے تو اللہ کہتا میں نے بھی عرش پر قبول کر لیا۔ یہ کون سا درود؟ جو محبت والا ہو۔ بھائی کون سا درود؟ جو اور جو بغیر محبت کے درود پڑھتا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا جو بغیر محبت کے درود پڑھتا، یہاں پڑھا فرشتے نے لیا اور یہی اس کے منہ پہ مارا، یہاں مانڈوی کے باہر بھی نہیں گیا، مدینہ تو دور کی بات ہے، مجمع کے باہر بھی درود نہیں گیا۔ تو ساتھ میں بولو نا، محبت والا پڑھتے تو مدینہ نے، نہ محبت والا پڑھے تو یہی منہ پہ مار دیا جائے۔ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ لوگ بولو گے تو اچھا لگے گا۔ بھائی مانڈوی والے محبت سے پڑھتے، کون کون محبت سے پڑھتا ہے؟ تاکہ مدینہ مدینہ، ہاں میرے پیاروں بولو بولو، محبت سے پڑھنے والے کا درود کہاں جائے گا؟ میں نے پورا مجمع بولے نا، کہاں جائے گا؟ اور سرکار نے قبول کر لیا تو اللہ نے بھی قبول کر لیا۔ ہاں
پڑھیں گے؟ بولو محبت سے پڑھیں گے نا انشاءاللہ. چلو میں پڑھاتا ہوں، درود شریف پڑھا رہا ہوں. ہاں لیکن درود شریف کے کچھ فائدے اور بتا دوں. بھائی بتا دوں نا، درود شریف کا فائدہ بتا دوں. ایک بہت پیارا فائدہ سنو. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی، ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتی مجھ پر درود پڑھتا جا، پڑھتا جا. درود پڑھنے والا مومن بن کے جیے گا، مومن بن کے مرے گا، موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. بولو بولو سبحان اللہ بولو بھائی. چلو پڑھیں گے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. میری زبان پر محمد پورا مجمع پڑھیں گے نا بھائی صاحب. شروع کریں. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. بولو صلی اللہ. ہاں میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. آمین. محمد الاول محمد الآخر محمد الظاہر محمد الباطن محمد كالمرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المذري محمد العدوي محمد الأبطحي محمد التهامي محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد رسول الله محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد. صلی اللہ. اللہ تعالیٰ درود پاک سے ہم سب کو محبت عطا فرمائے. آج سے وعدہ کرو اللہ کے سامنے، جسے شروع میں بتایا روزانہ اللہ اللہ کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 200. کہہ دو درود شریف بھی روزانہ 200 مرتبہ پڑھوں گا. پڑھیں گے بھائی. اور 200 تو بہت آسان ہے، 500 کیا ہزاروں مرتبہ لوگ پڑھتے. ارے دکان پر جاتے جاتے، آتے آتے، بیٹھے بیٹھے، سوتے سوتے، جاگتے جاگتے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ ہمارے سورت میں جب درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو بار بار کہا جاتا. میرے دوستوں ہم نے ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا جو آ کر کہتے قاری صاحب ایک بات بتاؤ، میرے لیے دعا کرو گے؟ میں نے کہا دعا کروں گا. کہا قاری صاحب آج میں نے 2000 مرتبہ درود پڑھا. میرے دوستوں چاہے تو جب بچے کر سکتے تو ہم بڑے کیا نہیں کر سکتے؟ بھائی کریں گے نا انشاءاللہ. لیکن ایک بات کا وعدہ کرو، درود پڑھیں گے بھائی، ہزاروں مرتبہ پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کم سے کم 200 مرتبہ پڑھیں گے. بولو انشاءاللہ. لیکن محبت والا پڑھو گے؟ نہیں بولو کیسا پڑھو گے؟ جلدی بولتے نہیں ہے، معلوم ہے کیا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم ہے آپ لوگوں کو؟ یہ تو بولتے کا کو نہیں ہو بھائی. میں کوئی غلط بات بولا؟ غلط بات بولو تو بول دینا بھائی، فوراً بیچ میں ہی بول دینا. پڑھو گے بھائی؟ محبت والا پڑھیں گے. یہاں ماں بہنوں کو بھی جمع کیے. آپ نہیں تھے مولانا مانوی کے؟ آپ پڑھاتے ہیں یہاں پہ؟ امام کون ہے؟ امام سب سے پوچھو نا اشرف بھائی. امام سب سے پوچھو، بیوی سے ڈرتے. اس لیے یہاں تو معاملہ بہت عجیب ہے بھائی. حالانکہ مانوی ہم تو بہت قریب میں سمجھتے تھے مانوی، لیکن یہاں تو معاملہ بہت عجیب ہے. کہاں امام صاحب؟ کہاں ہے مولانا زبیر صاحب؟ ہے کہاں بیٹھے آپ دکھتے تو نہیں کہ بیوی سے ڈرتے ہوں گے. اور بولتے ہیں نا ایک مرتبہ مولوی زبیر آ جاؤ ماشاء اللہ. اب آپ سے ہی بات کروں گا. آپ کسی سے کب تک بات کروں؟ وہیں سے آ جائے ماشاء اللہ. اللہ قبول. آپ ڈرتے تو نہیں نا؟ ہمارا اشرف بھائی ڈرتا ہے نا؟ آپ ڈرتے تو نہیں نا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں بولتا ہے. میری طرح ہی ہے بھائی صاحب. وہ بولتے نا ایک مولوی زبیر سننا پسند آئے تو رکھنا، نہیں تو میرے کو دے دینا. ایک بیچارہ ہسبینڈ تھا وہ بیچارہ بہت بیوی سے ڈرتا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے سوچتے ہیں ہم کیا بولے کیا نہیں بولے. یہ چھوٹے بچے پر ایک بات یاد ہے معلوم اشرف بھائی؟ ایک مرتبہ ایک باپ ہے نا، باپ گھر میں آیا، کیڈبری لے کر آیا، بڑی کیڈبری لے کر آیا. اب اس سے 3 بچے، اور وہ باپ کیا کرتا معلوم؟ ایک کیڈبری یوں بتاتا اور اپنے 3 بچوں کو کیا بولتا؟ جو بچہ سب سے زیادہ اپنی ماں کی بات سنتا ہوگا اس کو میں دوں گا. تینوں بچے نے یوں ہاتھ باندھ دیے. ابا نے کہا کیوں؟ کہا ابا آپ کھا لو.
یہ بچوں کو بھی ہنسنا ہے, سمجھ گئے کہ آج راز کھلا. مانوی میں تو دیکھتا ان کو ہنسنے میں بھی ٹینشن آتا ہے, ہنستے بھی سوچ سمجھ کے. ارے بھائی میرے کو بہت مدے پر آنا, تو میں مولی زبیر معاف کرنا, میں نے کہا نا تم کو نہیں پسند آئے تو میرے کو دے دینا. وہ ایک بیچارہ ہسبینڈ بہت دکھی تھا, بیچارہ بہت دکھی تھا. اب وہ کرے تو کیا کرے بھائی, کرے تو کیا کرے. اس نے کیا کیا معلوم, اس نے کیا کیا اشرف بھائی, اب وہ کرے تو کیا کرے, اس نے کہا دعا مانگی, اللہ میرے کو اٹھا لے. بھائی بات ختم نا ایک بار. ہاں مولی زبیر چلا گیا تو بات ہی کر, اللہ میرے کو اٹھا لے. ماسٹر صاحب آپ بہت ہنستے. ہاں انہیں دعا مانگی, اللہ میرے کو اٹھا لے. اب اس کی بیوی مانڈوی کی ہوگی, اس نے دیکھا کہ اچھا یہ تو دعا مانگتا ہے کہ اللہ میرے کو اٹھا لے, تو اس نے بھی مصلی بچھایا اور بیوی نے بھی کہا اللہ میرے کو اٹھا لے. اس نے جیسا دیکھا کہ میری بیوی دعا مانگتی, اس نے ہاتھ باندھ دیے, کہا اللہ اب میری مت سن, اس کی سنیے. ہاں ایسا لگا کہ مانوی میں بیان میں بیٹھے ماشاء اللہ. ایسا دیکھ رہے تھے کہ میرے کو ٹینشن ہو رہا تھا کہ کیا ہو گیا بھائی آپ لوگوں کو. پہلے مولی زبیر کو آ کے بلا لیا ہوتا, میری بھی غلطی ہو گئی. آپ کی شادی ہو گئی, بیوی بچے سب یہی ہیں. بھائی بہت مدے کی بات کرنا ہے, نبی سے محبت کرنا ہے. نہ ایسے ایسے آہستہ مت بولو بھائی. جیسا آپ نے توحید میں کہا نا, ہمارا پیغام توحید, اسی طرح ہمیں آج دل و جان سے یہ اقرار کرنا ہے کہ ہم نبی سے محبت کریں گے. اب میرے دوستوں برا مت ماننا, قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے اگر نماز پڑھنا فرض ہے, اگر زکوٰۃ دینا فرض ہے, اگر روزہ رکھنا فرض ہے, اور اگر حج کرنا فرض ہے, تو اللہ کی قسم نبی سے محبت کرنا بھی فرض ہے. بولو بولو ہمارے نبی سے محبت کرنا, اور ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی ہوگا. نہیں پورا مجمع ساتھ میں بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی ہوگا. ساتھ میں کہہ دو پورا مجمع, آپ نہیں کہہ دو اللہ اس پر ایمان دے گا. ساتھ میں کہہ دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں, ہمارا نبی وہ نبی. پورا مجمع بولے سبحان اللہ. ارے ہمارا نبی وہ نبی, انگلی اٹھا دے, ہمارے نبی وہ نبی, انگلی اٹھا دے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاوے. ہمارے نبی وہ نبی, سامنے انگلی بتا دے اور اشارہ کرتے چلے جائے, آپ کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جائے. ہمارے نبی وہ نبی, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی وہ نبی, انگلیاں زمین پر بچھا دے, ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جائے. ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے, مکہ کے بیابان میں چلے, ہر پتھر ہر درخت آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. میرے دوستو ہمارے نبی کی شان ہے, بہت عجیب شان ہے میرے دوستو ہمارے نبی کی. آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ہمارے پاؤں کا کون سا حصہ ہے؟ یہ تو بولو نا, دیکھو بچہ بولا ماشاءاللہ. تلیا بولتے نا, تلوا بولتے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ کام کرنے دھرنے والا آدمی, اس کا تلوا کالا ہوتا ہے, میل کچیل لگتا رہتا ہے. میرے دوستو یعنی اگر کسی کا تلوا کالا ہو یا کسی کے تلوے پر میل ہو تو ہم اس کو زیادہ خراب محسوس نہیں کرتے, اس لیے ہم کو معلوم ہے مزدور آدمی ہے, کام کرنے والا ہے, کبھی بغیر چپل کے زمین پر چلتا ہے. لیکن میرے دوستو آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک بہت عجیب و غریب سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ, سنو گے نا, محبت ہاں, ایک مرتبہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو کہا, بولو سبحان اللہ. اللہ نے کن کو کہا؟ حضرت جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے تلوے کو چوم لو. بولو سبحان اللہ. میرے محبوب کے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہاتھ نہیں کہہ رہا ہوں, ہاتھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے تلوے کو چوم لو. حضرت جبرائیل آئے. اچھا بتاؤ حضرت جبرائیل کو جب کہا ہوگا تو حضرت جبرائیل نے منع کیا ہوگا؟ میں نے پورا مجمع بولے نا منع کیا ہوگا, اس لیے کہ فرشتے اللہ کے قانون کو توڑتے ہی نہیں. بھائی فرشتے اللہ کے قانون کو, قرآن کریم میں لکھا, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے میرے قانون کو نہیں توڑتے. 28ویں پارے میں اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فرشتے کبھی ہمارے قانون کو توڑتے. پھر سے میں بات پر آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا, جاؤ, بولو بولو, جاؤ میرے نبی کے تلوے کو چوم لو. حضرت جبرائیل آئے, سنا, حضرت جبرائیل آئے, آ کر حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں آئے. بھائی حضرت جبرائیل کبھی کبھی انسان کی شکل میں آتے تھے, انسان کی شکل میں آئے اور نبی کے تلوے کو چوما. بھائی نبی کے تلوے مبارک کو, جیسے نبی کے تلوے مبارک کو چوما, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں بالو کا یا جبرائیل تو قبلو کا دمیا. ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل کیا کر رہے ہو, اے جبرائیل تم تو سارے فرشتوں کے سردار, تم نوریوں کے سردار, اور تم میرے تلوے کو چوم رہے. حضرت جبرائیل نے صاف ستھری بات کہی, میں نہیں چوما, اوپر والے کا حکم تھا تو چوم دیا. بولو کس کا حکم تھا؟ چلو ہو گئی بات ہو گئی. ارے بولو بات ہو گئی, ہو گئی, تلوے چوم لیے نا. بولو ساتھ میں بولو, کس نے تلوے چومے؟ حضرت جبرائیل نے. بات ہو گئی. جب حضرت جبرائیل جانے لگے, بھائی واپس جانے لگے, تلوے چوم لیے, اللہ کا قانون تھا, حکم تھا, چل جا رہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف وجدت یا جبرائیل, اے جبرائیل, اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں, اے جبرائیل تم نے میرے, بولو 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 ساتھ میں بولو, تم نے میرے تلوے کو چوما, تمہیں لگا کیسے؟ بھائی جبرائیل تم نے میرے تلوے کو چوما نا, تلوے کو چوما. اللہ کے رسول پوچھ رہے, جبرائیل تم نے میرے تلوے کو چوما تو تمہیں لگا کیسے, لگا کیسے؟ حضرت جبرائیل کا جواب پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ, کہہ دے سبحان اللہ. اس لیے کہ حضرت جبرائیل نے جو جواب دیا نا, وہ جواب میرے دوستوں ہماری تو عقل میں کیسے آئے. حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا, سنو حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے محبوب, میرے مصطفیٰ, میرے مجتبیٰ, اللہ کا حکم ملا, میں نے آپ کے تلوے کو چوما, آپ پوچھتے ہو کہ مجھے کیسا لگا. حضرت جبرائیل فرماتے آپ پوچھتے ہو کہ مجھے کیسا لگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, کیا انوکھے انداز میں فرمایا ہوگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا, میرے محبوب, میں نے آپ کے تلوے کو چوما, مجھے کیسا لگا. حضرت جبرائیل نے فرمایا میں نے جنتوں کو دیکھا, بولتے جاؤ سبحان اللہ. حضرت جبرائیل نے فرمایا میں نے جنتوں کو دیکھا, جنت کے بالا خانوں کو دیکھا, جنت کی دیواروں کو دیکھا. حضرت جبرائیل نے فرمایا میں نے جنت کے دروازوں کو دیکھا, میں نے جنت کی نہروں کو دیکھا, میں نے جنت کے گلزاروں کو دیکھا, میں نے جنت کے گلشنوں کو دیکھا, میں نے جنت کے چمنوں کو دیکھا, میں نے جنت کے پہاڑوں کو دیکھا, میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا, درختوں کے پتوں کو دیکھا, میں نے جنت کی نہروں کو دیکھا, میں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا, میں نے جنت کے پھولوں کو دیکھا. حضرت جبرائیل کہتے میرے محبوب, اللہ کی قسم جو خوشبو مجھے جنت میں نہ ملی وہ آپ کے تلوے میں نصیب ہو گئی. یہ ہمارے نبی کا. اچھا تلوے کے اوپر کون سا حصہ ہے؟ پاؤں مبارک. بولو تلوے کے ساتھ لگا ہوا. اب ایک بات اور بتاؤ, ہمارے نبی کے پاؤں مبارک سے بڑھ کر کوئی پاؤں ہوگا؟ نہیں, ایسا زور سے بولو, ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا معلوم؟ قرآن کریم میں اللہ نے مکے کی قسم کھائی کہ نہیں کھائی, وہ بولو پہلے. مولانا زبیر صاحب صحیح کہہ رہا. قرآن کریم میں اللہ نے کس کی قسم کھائی؟ بولو بولو, کس کی قسم کھائی؟ مکے کی. ہے قرآن میں اما پارے میں, تیسرے پارے میں, بچے اما پارا پڑھتے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مکے کی قسم کھائی. اللہ اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد, اللہ فرماتے میں مکے کی قسم آسمانوں پر اٹھاتا. اللہ نے کس کی قسم کھائی؟ پورا مجمع بولے کس کی قسم کھائی؟ ہم کو حکم ہے ہم مخلوق کی قسم نہیں کھاوے, ہم قسم کھاوے تو کس کی کھاوے؟ لیکن اللہ کے لیے کوئی قانون نہیں. بھائی اللہ کے لیے کوئی وہ تو قانون بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے مکے کی قسم کھائی, ہمارے لیے نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ تو معبود ہے, قانون بنانے والا. اللہ نے مکے کی قسم کھائی. لیکن مانوی والوں ایک سوال ہے, اللہ تو نے مکے کی قسم کیوں کھائی؟ ایک سوال ہے, کوشچن ہے, اللہ تو نے مکے کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کہ ہمارے دماغ میں آتا ہاں اللہ نے مکے کی قسم کھائی اس لیے کہ وہاں کعبۃ اللہ ہے نا, مکے میں کعبۃ اللہ. ہمارے دماغ میں یہ آتا اللہ نے مکے کی قسم کھائی اس لیے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے. ارے ہمارے دل میں آتا اللہ نے مکے کی قسم کھائی اس لیے کہ وہاں زمزم کا کنواں ہے. ارے ہمارے دماغ میں آتا اللہ نے مکے کی قسم کھائی اس لیے کہ وہاں حجر اسود ہے. ارے ہمارے دل میں آتا اللہ نے مکے کی قسم کھائی اس لیے کہ وہاں ملتزم ہے. ارے ہمارے دل میں آتا اللہ نے مکے کی قسم کھائی اس لیے کہ وہاں صفا اور مروہ پہاڑی ہے. اللہ کہتا نہیں, اللہ کہتا نہیں, میں نے مکے کی قسم کیوں کھائی؟ ساتھ میں پڑھو لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اللہ فرماتے میں نے مکے کی قسم آسمانوں پر اس لیے کھائی کہ میرے محبوب کے مبارک پاؤں اس زمین کو چھو گئے.
جب میرے نبی کے پاؤں اس زمین کو چھو گئے تو پاؤں پیارے تھے، زمین بھی پیاری ہو گئی، ایسی پیاری ہو گئی کہ ہم نے آسمانوں پر اس کی قسم اٹھا لی۔ تلوہ مبارک جو جبرائیل چومے، پاؤں وہ مبارک جس کی قسم اللہ آسمانوں پر۔ اب آپ بتاؤ، جس نبی کا تلوہ مبارک، پاؤں مبارک، وہ نبی کا ہاتھ کتنا مبارک ہوگا؟ ارے بولو نا، ہاں بولو نا، ہوگا نا؟ وہ نبی کا ہاتھ مبارک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کو ایک بات بتاؤں بھائی، آپ سن رہے ہو نا، دیر تو نہیں ہو رہی نا آپ کو؟ بتا دوں نا، بتا دوں، جلدی جلدی بتا دوں نا، نبی کا ہاتھ کتنا مبارک ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے نبی کا ہاتھ اتنا مبارک ہے کہ وہ ایک مرتبہ وہ صحابی آئے جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ، ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ پورا مجمع بولو تو اچھا لگے گا، جلدی جلدی بات بنے گی۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو ہریرہ آئے، اور کیا کیا معلوم؟ کہا اللہ کے رسول 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت ابو ہریرہ آئے، 3 دن ہو گئے۔ اللہ 3 دن کس کو بولتے ہیں میرے دوستوں؟ بولنا بہت آسان ہے، کوئی کر کے تو بتاوے۔ حضرت ابو ہریرہ آئے اور کہا 3 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا، اور روتے روتے کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول میں نے بھی نہیں کھایا، میری ماں نے بھی نہیں کھایا، میں بھی نہیں کھایا، میری ماں نے بھی نہیں کھایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، 3 دن ہو گئے ابو ہریرہ کھانا نہیں کھائے، تمہاری ماں نے کھانا نہیں کھائی، لیکن حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں ٹھیلی، بولو حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا ابو ہریرہ اور ٹھیلی میں کیا ہے؟ معافی دعواتی کا ابا ہریرہ، اللہ کے رسول نے پوچھا وہ تمہاری ٹھیلی میں کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے ٹھیلی نکلی، پوری زمین پہ رکھ دی، تو ٹھیلی میں سے کھجوریں نکلی۔ کیا نکلی؟ اب کھجوریں نکلی، لیکن کیسی کھجور نکلی معلوم؟ سڑی ہوئی، ہاں، بدبو بھی آئے، کیڑے بھی لگے ہوئے، بالکل باسی۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ سڑی ہوئی کھجوریں ٹھیلی میں لے کے کیا کرتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یہ تو راستے پہ پڑی ہوئی کھجوریں اٹھا لیتا ہوں، ٹھیلی میں رکھ لیتا ہوں، 3 دن ہو گئے کھانا نہیں ملا، میری بوڑھی ماں کو نہیں ملا، جب ہماری جان جانے لگے گی تو اسی کو پانی میں بھگو کے کھا لیں گے، کم از کم جان تو بچ جائے گی، تو کم از کم جان تو۔ بتاؤ ہمارے نبی کو رحم آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ نہیں، ساتھ میں بولو رحم آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ لاؤ ابو ہریرہ وہ کھجوریں مجھے دے دو۔ کتنی کھجور تھی؟ 21۔ بولو کتنی کھجور تھی؟ 21 کھجور تھی۔ کہا تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہ اللہ کے رسول، آپ کے ہاتھ خراب ہو جائیں گے، آپ کے ہاتھ تو بہت پاک ہے، یہ گندی گندی کھجوریں آپ کے ہاتھ خراب ہو جائیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابو ہریرہ لاؤ مجھے دو۔ اب حضرت ابو ہریرہ کیا دے ہوئے؟ اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ تم ٹھیلی کا منہ کھولو۔ بھائی ٹھیلی ہوتی نا، ٹھیلی، کہا ٹھیلی کا منہ کھولو، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 21 کھجوریں سڑی سڑائی، ہاں، بدبو والی، ہاں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 کھجوریں دیکھو یوں اپنے ہاتھ میں لی، اور ہاتھ میں لے کر یوں ٹھیلی میں ڈال دی۔ بولو ٹھیلی میں۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اندر دیکھنا نہیں، ابو ہریرہ اندر دیکھنا نہیں، اور کبھی کھجوروں کو گننا بھی نہیں، دیکھنا بھی نہیں، گننا بھی نہیں، کھاتا جا، کھلاتا جا۔ حضرت ابو ہریرہ نے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ٹھیلی لے کر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے، سننا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے روزانہ معلوم نہیں کتنی کھجوریں میں کھاتا، میری ماں کو کھلاتا، مدینے کے غریبوں کو کھلاتا، مدینے کے مسکینوں کو کھلاتا، مدینے کے یتیموں کو کھلاتا، مدینے کے بیواؤں کو کھلاتا، مدینے کے لاچاروں کو کھلاتا۔ ابو ہریرہ کہتے کھلاتا کھلاتا کھلاتا، اور کبھی محبت سے درود پڑھ کے کھجور نکالتا تو وہ کھجور سے مشک کی خوشبو بھی آیا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے وہ کھلاتا گیا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے 30 سال تک میں نے کھجوروں کو کھلایا۔ کتنے سال میرے دوستوں؟ 30 سال، 21 کھجوریں، 30 سال۔ ہمارے مہینے کی پگار 30 دن نہیں چلتی ہے۔ بولی زبیر صحیح بول رہا ہوں؟ 20ویں دن کے بعد تو ایسا ہوتا ہے کہ کب 30ویں تاریخ آ رہے، اور میرا بس چلے تو کیلنڈر میں سے 20 کی جگہ 30 ہی مارچ ہوا ہے۔ ہاں بھائی، نہیں چلتا، گھر نہیں چلتا، آدمی پریشان ہے، گھر نہیں چلتا۔ یہاں میرے دوستوں 15,000 پگار والا بھی روتا، 5,000 پگار والا بھی روتا، 25,000 پگار والا بھی روتا، 50,000 والا پگار بھی روتا، اور وہ ابو ہریرہ کو دیکھو 21 کھجوریں۔ کتنے سال؟ ہمارے نبی کا زمانہ پورا ہو گیا، حضرت ابو بکر کا زمانہ پورا ہو گیا، حضرت عمر کا زمانہ پورا ہو گیا، حضرت عثمان شہید ہوئے۔ بولو حضرت عثمان مدینے میں۔ اس دن حضرت ابو ہریرہ کی تھیلی کہیں گم ہو گئی۔ حضرت عثمان جب شہید ہوئے تب ابو ہریرہ کی تھیلی گم ہو گئی، اس لیے حضرت ابو ہریرہ ایک شعر پڑھتے جو بخاری میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک شعر پڑھتے، کیا پڑھا؟ للناس ہم ولی ہمان وقت الجرابی وقتل الشیخ عثمان۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے آج مدینے والے کو ایک غم، حضرت عثمان شہید ہو گئے، میرے کو 2 غم، عثمان بھی شہید ہو گئے اور میری تھیلی بھی۔ میرے دوستوں میں اب آپ کو ایک بات پوچھوں، یہ جو 21 کھجور 30 سال تک چلی، اس میں کھجور کا کمال تھا؟
کھجور کا کمال نہیں تھا، ہوتا تو پہلے بھی ہوتا. اچھا وہ ٹھیلی کا کمال تھا، ٹھیلی کا کہ ہم لوگ ٹھیلی کو چومے، ٹھیلی کا کمال تھا. ارے کھجور کا کمال تھا. ارے ٹھیلی اور کھجور تو پہلے سے تھی. نہ ٹھیلی کا کمال ہے نہ کھجور کا کمال ہے. اللہ کی قسم وہ نبی کے مبارک ہاتھوں کا کمال ہے. بولو بولو وہ نبی کے مبارک. تو میں نے آپ کو بتا دیا میرے مانوی والوں، جس نبی کے تلوے کو جبرائیل امین نے چوما ہو اور کہا ہو کہ جنت کی جو خوشبو ہے، جنت میں مجھے وہ خوشبو نہ ملی جو آپ کے تلوے میں ملی. ہمارے نبی کا پاؤں مبارک وہ ہے جس کی قسم اللہ آسمان پر اٹھاوے، اور ہمارے نبی کا ہاتھ مبارک وہ ہے جو 21 کھجوروں پر لگے تو ابو ہریرہ 30 سال تک کھائے اور کھلائے. تو جس نبی کا تلوہ مبارک، میں نے بولو بولو مانوی والے بولو، جس نبی کا تلوہ مبارک، وہ نبی کا پاؤں مبارک، وہ نبی کا ہاتھ، تو وہ نبی کا چہرہ ہاں 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 کتنا مبارک ہوگا. ارے بولو نا ہوگا کہ نہیں ہوگا. ارے میرے دوستو یہ تلوے پر تو گندگی لگی ہوتی ہے، ہمارے تلوے کالے کالے ہوتے، لیکن نبی کا وہ مقدس تلوہ ہے جس کو جبرائیل امین چومتے ہیں. نبی کا وہ مقدس پاؤں ہے جس کی قسم اللہ آسمانوں پر اٹھاتا. نبی کا وہ مقدس ہاتھ ہے جو 21 کھجوروں پر لگتا ہے تو 30 سال تک کھجوریں کھپتی ہے. میرے پیارے دوستو وہی نبی کا چہرہ کتنا مقدس ہوگا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک واقعہ سنا آپ کو. پھر میں نے کہا تھا نا ہم کو 3 کام کرنا. پہلا کام توحید، آگے نا توحید پر. دوسرا کام ہمارے نبی کی سیرت، میں سیرت بتا رہا ہوں نا. اور تیسرا ہمیں ایک کام پر آنا. بھائی عمل کریں گے نا انشاءاللہ. محبت کرنے والا کرے گا، نہ کرنے والا نہیں کرے گا. میرے دوستو آج ہی میں نے بچوں کو پڑھایا، آج ہی بخاری شریف میں مولانا زبیر صاحب بہت پیاری بات پڑھائی میں نے. سننا کیا ہوا معلوم؟ رات کا وقت ہے. بولو کون سا وقت ہے؟ حضرت عائشہ گھر میں ہے. بولو حضرت عائشہ. اور حضرت عائشہ کیا فرماتی معلوم؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، پورا واقعہ میں جلدی بتا رہا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتی ہے کہ وہ چراغ جل رہا ہے. اس زمانے میں چھوٹی سی بتی تھی، وہ چراغ تھا، وہ جل رہا. اور حضرت عائشہ کیا کر رہی ہے؟ اپنے کپڑے سی رہی. بولو اپنے کپڑے سی رہے. وہ حضرت عائشہ کا یوں ہاتھ لگا، بھائی کپڑے سیتے سیتے ہاتھ کبھی پھسل گیا. کس پر لگ گیا؟ بتی پر لگ گیا. تو بتی گر گئی، تیل بھی گر گیا، اندھیرا ہو گیا. حضرت عائشہ کہتی اتنا اندھیرا ہو گیا کہ میرے کو کچھ بھی نظر نہ آ رہے، اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آ رہے. وہ سوئی بھی گر گئی. ارے سوئی جو کپڑے کو سی رہے تھے سوئی بھی گر گئی. سننا یہ بہت پتے کی بات ہے. حضرت عائشہ کیا فرماتی؟ میں سوئی ڈھونڈنے لگی. بھائی آپ کو معلوم ہے جب اندھیرا ہو، لائٹ نہ ہو، آدمی سوئی کیسے ڈھونڈے گا؟ حضرت عائشہ یوں ہاتھ زمین پر. اچانک حضرت عائشہ کہتی کہ پوری زمین میں اجالا ہو گیا. ارے پوری زمین میں اجالا ہو گیا، سوئی بھی دکھ گئی، کپڑا بھی دکھ گیا، اور گری ہوئی بتی بھی دکھ گئی. حضرت عائشہ کہتی اچانک اجالا ہو گیا. حضرت عائشہ کہتی میں نے چہرہ اٹھایا تو اور سامنے بھی اجالا. حضرت عائشہ کہتی میں نے اور چہرہ اٹھایا، پتا چلا اجالا نہیں ہوا، میرے نبی میرے گھر میں تشریف لا چکے ہیں. میرے نبی میرے گھر میں تشریف. حضرت عائشہ کیا فرماتی سنو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی رات کے اندھیرے میں میرے آقا تاجدار مدینہ گھر میں تشریف لائے. حضرت عائشہ فرماتی میرے نبی کے چہرے کا جمال وہ جمال تھا، میرے نبی کے چہرے کی خوبصورتی وہ خوبصورتی تھی کہ میں آپ کے چہرے کے قریب جاتی تھی اور سوئی کے سوراخ میں دھاگے کو داخل کر دیتی تھی. اچھا اسی رات کی بات بتا رہا ہوں. یہ جو رات کو واقعہ ہوا نا، سوئی مل گئی. بولو سوئی مل گئی. تو حضرت عائشہ نے کیا کیا معلوم؟ سوئی مل گئی. ہاں سوئی کے وہ کیا بولتے ہیں، سوئی کے سوراخ میں دھاگے کو رکھ دیا. اور حضرت عائشہ مسکرا. سننا واقعہ پورا سننا. حضرت عائشہ ہنسنے لگی. ارے کوئی بھی عورت ہو، حضرت عائشہ مسکرانے لگی. تو ہمارے نبی کہتے تم مسکراتی کیوں؟ رات کا سناٹا چھایا ہے، میرے چہرے کو دیکھ کر تم اتنا مسکراتی کیوں؟ تو حضرت عائشہ نے کیا کہا معلوم؟ آج آپ کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر میرے جی میں آتا ہے کہ ایک شعر پڑھو. کون کہہ رہی؟ بولو بولو کون کہہ رہی؟ حضرت. آپ اجازت دو تو میں پڑھوں. دیکھو حضرت عائشہ ڈسپلن. آپ اجازت دو تو میں وہ شعر پڑھوں. اللہ کے رسول نے کہا پڑھو. میرے چہرے کو دیکھ کر پڑھو. ہمارے نبی بھی مسکرائے، کہا پڑھو. لیکن حضرت عائشہ نے ایسا شعر پڑھا کہ پڑھنے کے بعد ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ عائشہ تو کیا کوئی بھی محبت سے پڑھے گا اللہ اس کو جنت میں پہنچا دے گا. کیسی محبت سے حضرت عائشہ نے شعر پڑھا ہوگا. ہاں حضرت عائشہ نے شعر پڑھا. میں سناؤں آپ کو شعر سناؤں. ارے سنا وہ شعر سنا. اتنا پیارا شعر پڑھا. حضرت عائشہ نے کیا پڑھا؟ لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، شمسی خیر من شمس السماء، شمس السماء تطلع بعد فجر، شمسی تطلع بعد عشاء.
میرے دوستوں حضرت عائشہ نے بہت اچھا پڑھا. کیا پڑھا معلوم؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, سب کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ. اس لیے اللہ اس پر جنت عطا فرمائے. کیا فرمایا؟ ہماری ماں حضرت عائشہ نے فرمایا, میرے محبوب یہ رات کے اندھیرے میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر, آپ کے چہرے کے اجالے کو دیکھ کر میں نے سوئی کے سوراخ میں دھاگے کو داخل کر دیا. حضرت عائشہ نے فرمایا لنا شمسن, سنو سنو, حضرت عائشہ نے فرمایا ایک آسمان کا سورج ہے, ایک میرے گھر کا سورج ہے. بولو 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 سبحان اللہ. ایک آسمان کا سورج ہے, ایک میرے, پھر کیا فرمایا, کیا فرمایا؟ ایک آسمان کا سورج, ایک میرے گھر کا سورج. عائشہ کہتی ہے اللہ کی قسم میرے گھر کا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ روشن ہے. میرے گھر کا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ روشن ہے, اس لیے کہ آسمان کا سورج دن میں نکلے اور اجالے میں اجالا کرے, میرے گھر کا سورج اندھیرے میں آئے اور بھٹکتے ہوئے مسافر کو منزل بتا کر جائے. ہمارے نبی کا چہرہ سنا, آپ نے سنا بھائی, یہ بات سنی؟ تب آپ مجھے کہو جس نبی کا تلوا مبارک, پاؤں مبارک, ہاتھ مبارک, تو چہرہ پسند ہے آپ کو؟ نبی کا چہرہ پسند ہے؟ کس کس کو پسند ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. نبی کا چہرہ, نبی کا چہرہ, نبی کا چہرہ. بھائی پسند ہے ماشاءاللہ پورے مانڈوی کو؟ آپ پسند ہے نا؟ ماشاءاللہ بولو ماشاءاللہ. بھائی پورے مانڈوی کو پسند ہے نا؟ ہاں. داڑھی کہاں ہے؟ دیکھے بھائی میری نظر تو کچھ بڈھے لوگوں پہ بھی پڑ رہی ہے اشرف بھائی. ہاں میرے کو دکھتا ہے بھائی, بھلے ان لوگوں نے ایسی لائٹ رکھی ہے کہ یہ سب میرے کو دیکھے, میں کسی کو نہ دیکھوں, لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے انہوں نے لائٹ تھوڑی سائڈ پہ ہٹا دی نا فاروق بھائی, سب نظر آتے ہیں. مجھے دکھ رہا ہے, وہ بڈھا بھی دکھ رہا, ہو کلین شیو مانڈوی کا بڈھا لوکنگ ہینڈسم. دیکھو دیکھو بہت سارے بیٹھے, کیسے بیٹھے؟ کچھ لوگ تو کیا کرتے معلوم, کچھ لوگ کیا کرتے, اشرف بھائی پوری داڑھی نہیں رکھے گا, جو پٹی بنائے گا, پٹی, چھوٹی سی پٹی. ہاں میرے دوستو جائز ہے؟ ارے بولو نا جائز ہے. جو تھوڑی داڑھی بناوے یا نہ بناوے دونوں برابر ہے. ارے بولو دونوں. اس لیے کہ جو داڑھی نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی وہ محبت والا ہوگا, باقی سب بیکار ہے. ارے بولو نا نبی کا چہرہ پسند ہے؟ اگر پسند ہے تو داڑھی. میرے دوستوں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اپنا اجمیر والے بابا کون, یہ خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی, ان کی ایک مرتبہ نظر پڑی کہ کسی کے چہرے پہ داڑھی, ان کی نظر پڑی کسی کے چہرے پہ داڑھی نہیں, تو کیا کہا معلوم؟ خواجہ غریب نواز نے کہا ہاں میرے نبی کا چہرہ کیا تم کو نہیں پسند آیا؟ سننا, تو وہ دو تھے اجمیر میں دو, ہاں نہیں رکھی داڑھی, اس میں کیا ہو گیا؟ یہاں مانڈوی والا بھی بولتا ہے اس میں کیا ہو گیا؟ مولانا کو اتنا بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے کیا ہو گیا اس میں, کیا ہو گیا؟ داڑھی نہیں رکھی, نماز پڑھتے ہیں نا, روزہ رکھتے ہیں نا, اب ایک داڑھی نہیں رکھی تو کیا ہو گیا؟ خواجہ غریب نواز نے کیا فرمایا؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا, ان لوگوں کو فرمایا جنہوں نے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھی, خواجہ غریب نواز نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, میرے آقا نور کے ممبر پر ہوں گے, میرے آقا موتیوں کے ممبر پر ہوں گے, میرے آقا کے سر پر شفاعت کا تاج ہوگا, میرے آقا کے ہاتھ میں خدا کی تعریف کا جھنڈا ہوگا, میرے آقا امت کا انتظار کرتے ہوں گے. اگر کوئی بغیر داڑھی والا آئے گا, کہیں میرے آقا یہ نہ کہہ دے دنیا میں تجھ کو میرا چہرہ نہیں پسند تھا, جا آج قیامت میں مجھے بھی تیرا چہرہ نہیں پسند ہے. کیا کریں گے میرے پیارو؟ ایک خواجہ غریب نواز کا کیا جواب دیں گے میرے پیارو؟ میں غلط تو نہیں بول رہا؟ رکھیں گے داڑھی رکھیں گے؟ ارے رکھو نا بھائی داڑھی رکھو. آپ کو صحیح میں یہ دنیا کا میں آپ کو پورا میتھمیٹکس بتاؤں کہ یہ دنیا میں اللہ نے مردوں کو بنایا نا تو آٹومیٹک داڑھی دے دی, ہاں یا نہیں؟ نہیں پورا مجمع بولے, ابھی بھی میرے کو نہیں ہوتا بھروسہ, میں صحیح بول رہا ہوں نا؟ اللہ نے آٹومیٹک نیچرل پیور لانا نہیں پڑا. ارے بولو ہم نے کو کسی کو داڑھی لانا پڑا؟ مولوی زبیر لانا پڑا؟ جتنے داڑھی والے ان کو پوچھو, میرے کو پوچھو, اشرف بھائی کو پوچھو, ہم کو داڑھی نہیں لانا پڑتا, آٹومیٹک. یہ اللہ کا دستور ہے, میری کاریگری. اللہ کہتے ہیں میری قدرت ہے, میری طاقت ہے, میرا رعب ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میرے کنٹرول کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کہتے ہیں میں نے مردوں کو آٹومیٹک داڑھی دی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھو, عورت کو نہیں دی. بھائی دی عورت کو دی. ارے بولو نا مانڈوی میں کوئی عورت کو داڑھی آئی؟ ارے 100 سال کی عمر کو چلی جائے ہماری ماں, ہماری دادی, لیکن گھال پہ بال آئے. ارے ہاں بولو یا نہ بولو؟
نہیں آئے. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور, اور اللہ کہتے ہیں میری کاریگری میں کوئی مسٹیک بھی نہیں. ارے بولو میری کاریگری میں کوئی مسٹیک. اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ کہتے ہیں میری کاریگری میں کوئی مسٹیک نہیں. میں نے سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا. میں نے مرد کو بنایا تو آٹومیٹک داڑھی دے دی. میں نے عورت کو بنایا تو داڑھی معلوم ہے. جس کو داڑھی آوے وہ بولو بولو بولو, جس کو داڑھی آوے وہ سب بولو نا, جس کو داڑھی آوے وہ. بس آگے سوچو بھائی, جس کے چہرے پہ نہیں ہے اس کے لیے میں بول رہا ہوں. کیا ہاں؟ عورت نہیں ہو, عورت ہوئے تو یہاں کائے کو بیٹا, عورت کا منڈپ الگ لگا ہے. اب آگے نہیں بولوں گا, میرے کو بھی مانوی چھوڑ کے جانا ہے. اور یہاں کچھ لوگ بیٹھے نا, اشرف بھائی نے ایسا بولا نا, یہاں جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے نا وہ یوں کر رہی ہوں. ہاں بھائی, میرے کو دیکھ کے کائے کو شرماتا. قیامت میں نبی پوچھیں گے اس کو کیا جواب دے گا؟ بھائی نبی پوچھیں گے تو کیا جواب دے گا؟ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے دوست. ارے بولو موت کا کوئی بھروسہ. ایک عجیب حدیث سناؤ جو آج میں نے پڑھا. عجیب حدیث. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, صحابہ کرام کا مزہ. ہاں میرے دوستوں, کون کب مرے گا نہیں معلوم. ہاں کون کب مرے گا, میں بھی اس بات پہ آؤں گا, بات ختم کروں گا انشاءاللہ. لیکن ایک بات بتانا میرے دوستوں, بات ختم کرتا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحابہ کو پوچھا, ہمارے نبی نے صحابہ کو پوچھا بتاؤ موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. ہمارے نبی نے پوچھا صحابہ کو موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول موت کے بارے میں میرا خیال ہے کہ صبح کروں تو معلوم نہیں رات کروں گا کہ نہیں کروں گا, اور رات کروں تو مجھے معلوم نہیں کہ صبح کروں گا کہ نہیں کروں گا. ہمارے نبی نے فرمایا خیال اچھا نہیں, خیال اچھا. تو دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں بتاؤں, ہمارا موت کے بارے میں یہ خیال ہے کہ ہم اللہ اکبر کے 4 رکعت کی نیت باندھتے, ہمیں معلوم نہیں کہ ہم سلام کریں گے کہ نہیں کریں گے, میں سلام پھیریں گے کہ. نبی نے فرمایا خیال اچھا نہیں, اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ نے پوچھا آپ بتاؤ نا آپ کا کیا خیال ہے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا میرا موت کے بارے میں یہ حال ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں پہلا سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں کہ دوسرا سلام پھیروں گا یا نہیں پھیروں گا. میرے دوستوں موت بہت قریب ہے, اللہ کی قسم بہت قریب ہے, بہت قریب ہے میرے دوستوں. اور حدیث میں لکھا ہے جس حال میں مرے گا نا, جس حال میں مرے گا اسی حال میں قبر میں جائے گا نا قبر میں, اور جس حال میں قبر میں جائے گا کل قیامت میں نبی کے سامنے اسی حال میں کھڑا کیا جائے گا. بغیر داڑھی کے قبر میں گیا, بغیر داڑھی کے نبی کے سامنے کھڑا ہوا, اور ہمارے نبی کہیں گے میرا امتی میرا چہرہ بھی نہیں پسند آیا. میرے دوستوں میں بات ختم کر رہا ہوں, جواب آپ دو گے. بولو جواب. میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں میرے دوستوں. آخری بات میں نے کہا تھا نا, نمبر 1 توحید. بولو ہم کریں گے نا انشاءاللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. نمبر 2 نبی سے محبت کریں گے نا انشاءاللہ. اب ایک سوال دے دیتا ہوں, جواب آپ سوچتے رہنا اور اپنی زندگی بناتے رہنا. بس آخری بات, اور بہت جلدی بتاؤں گا میرے دوستوں. دل کو ہلا دینے والی بات ہے. آپ نے حضرت فاطمہ کا نام سنا؟ ارے بولو سنا. ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے, بولو نا فاطمہ کا نام سنا. حضرت فاطمہ نے روزہ رکھا, ساتھ میں بولو حضرت فاطمہ نے روزہ رکھا. حضرت علی نے بھی روزہ رکھا, بولو حضرت علی نے بھی اور وہ 2 معصوم بچے حسن اور حسین نے بھی روزہ رکھا. لیکن یہ روزہ کیسا رکھا معلوم؟ سحری پانی پر, سحری پانی. تو حضرت علی نے تو منع کیا, وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا حسن حسین, ان کو منع کیا تم کائے کو روزہ رکھتے ہو, تم پر روزہ کہاں فرض ہے, اور پانی ہے گھر میں, پانی ہے, کوئی سحری پہ پانی سے روزہ رکھتا, جاؤ بچے سو جاؤ. وہ دونوں حسن اور حسین ایسے معصوم بچے, پیارے پیارے بچے. آپ روزہ رکھے اللہ کو خوش کریں گے, تو کیا ہم روزہ رکھے ہم اپنے نانا جان کو خوش نہ کریں؟ رکھا, روزہ رکھا. بولو کتنوں نے روزہ رکھا؟ حضرت علی, حضرت فاطمہ, حسن اور میرے دوستوں. روزہ گرمی, چلچلاتی گرمی. مغرب کا وقت ہوا, حضرت علی گھر میں آئے, سب نے روزہ رکھا. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم میرا گھر کیسا جنت والا گھر تھا کہ میری بیوی مصلی پہ رو رہی ہے, میرے دونوں معصوم بچے مصلی پہ رو رہے. حضرت علی فرماتے مغرب کا وقت تھا, میں نے بھی مصلی بچھایا. حضرت علی کہتے میں نے بھی رونا, اللہ کے سامنے رونا شروع کیا. مغرب کی اذان ہوئی, بولو کون سی اذان ہوئی؟ مغرب کی اذان. بھائی افطاری کا وقت ہو گیا, مغرب کی اذان ہوئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. مدینے پاک میں مغرب کی اذان ہوئی. حضرت فاطمہ جلدی سے اٹھی, سنو, حضرت فاطمہ جلدی سے اٹھی اور 4 روٹیاں لے کر, ساتھ میں بولو کتنی روٹیاں لے کر؟ 4. حضرت فاطمہ نے پہلی روٹی اپنے شوہر کے سامنے رکھ دی, حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین, اور 1 روٹی اپنے سے, بولو 1 روٹی. بس یہاں پر بات کو سننا.
اب سب روٹی کھا رہے ہیں، بھائی افطاری ہے، صبح کے بھوکے ہیں، سحری پانی پر ہوئی ہے اور روٹی کھا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی اپنا جو دوپٹہ تھا نا اس میں باندھنا شروع کیا۔ حضرت علی نے دیکھا، کہا فاطمہ آدھی روٹی میں پیٹ بھر گیا، صبح سحری میں تو پانی تھا اور یہ آدھی روٹی کہاں لے کر چلی؟ وہ دونوں بچوں نے کہا اماں ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ایک روٹی میں، تمہارا پیٹ کیسے بھر گیا؟ حضرت فاطمہ جی، بولو حضرت فاطمہ جی کیا فرمایا معلوم؟ کیا فرمایا؟ بھوک تو مجھے بھی بہت لگی ہے، لیکن خیال آیا کہ میرے ابا کو افطاری میں کیا ملا ہوگا، میرے ابا کو کیا ملا ہوگا افطاری میں، اسی لیے روٹی لے کے جا رہی ہوں ابا کے پاس، اجازت دو میں ابا کے پاس جاؤں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی۔ سنو، ہمارے نبی مغرب کی نماز پڑھا کے آئے، دروازے پر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ آؤ میرے دوستوں، وہ ابا کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا جو دروازے پر اپنی بیٹی کو دیکھے۔ ہمارے نبی نے کہا فاطمہ انتی بالباب، اے فاطمہ تو دروازے پر کیا ہوگا؟ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھا۔ ابا اندر تو چلے، جب گھر میں گئے تو حضرت فاطمہ نے دوپٹہ کھولنا شروع کیا تو ہمارے نبی نے کہا فاطمہ یہ کیا کر رہی ہو، یہ دوپٹے میں کیا کھول کے بتا رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول روٹی لے کر آئی ہوں، آدھی روٹی کھائی، خیال آیا آپ کو افطاری میں کیا ملا ہوگا، اتنا کہا۔ ہو میرے مانوی والوں، ہمارے نبی جو روئے ہیں، روتے روتے کہا بیٹی فاطمہ اچھا ہوا آدھی روٹی لے کر آئی، ورنہ چوتھی رات بھی ایسے ہی گزر جاتی۔ فاطمہ اچھا ہوا آدھی روٹی لے کر آئے، ورنہ چوتھی رات بھی ایسے ہی گزر جاتی۔ میرے دوستو سننا، باپ اور بیٹی کی محبت، اللہ ایسی محبت سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت فاطمہ نے آدھی روٹی دے دی، لو ابا آدھی روٹی کھا لو۔ کہا ایسے نہیں کھاؤں گا، اب تو مجھے کھلائے گی، تو اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلائے گی، اس لیے کہ سسرال چلی گئی آج آئی ہے تو اپنے ہاتھوں سے کھلائے گی، پہلے مجھے کھلایا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کھلائے گی۔ حضرت فاطمہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ٹکڑے کر کر کے اپنے ابا کو کھلائے۔ میرے دوستو وہ تو باپ کو معلوم ہے جو بیٹی کی محبت کو اپنے سینے میں لے کے چلتا، اور پھر بیٹی فاطمہ جیسی ہو اور ابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو۔ حضرت فاطمہ کھلاتی گئی، ہمارے نبی کھاتے گئے۔ جب آدھی روٹی مکمل ہو گئی، حضرت فاطمہ نے رو کر کہا ابا آج تو آدھی روٹی مل گئی، کل کیا ہوگا، کل میرے گھر میں کیا ہوگا، کل آپ کے گھر میں کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ بیٹی فاطمہ کے سر پہ رکھا، کہا بیٹی فاطمہ فکر مت کر، بیٹی فاطمہ فکر مت کر، صبر کر، صبر کر، تو صبر کرے گی، میں صبر کروں گا، اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ میرے گنہگار امتی ہو۔ گنہگار امتی کون ہے؟ بولو، ارے بولو نا، کون ہے گنہگار امتی؟ ہمیں میرے دوستوں، ہمیں۔ اب جواب دو اس کا کہ قیامت میں اگر ہمارے نبی نے فاطمہ کا دوپٹہ ہمارے سامنے رکھا اور کہا کہ میری بیٹی کا یہ دوپٹہ، میری یہ بیٹی کا دوپٹہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا، اور تجھے میری بیٹی، میری بیٹی کا طریقہ نہیں پسند آیا، تجھے نماز پسند نہیں آئی، تجھے قرآن نہیں پسند آیا، تجھے شریعت نہیں پسند آیا، دیکھو نا یہاں سے پہلی صف سے لے کر آخری صف تک کتنے جوان یہاں بیٹھے ہوں گے، برا نہیں ماننا میرے مانوی والوں، کتنے جوان یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، آج فجر کی نماز، اور کوئی شرم بھی نہیں ہے، کوئی شرم نہیں میرے دوستو۔ ہمارے نبی ہمارے واسطے بھوکے رہے، ہمارے نبی ہمارے واسطے نبی کی بیٹی بھوکی رہی۔ ارے میرے دوستو ہمارے واسطے ہمارے نبی کے پاؤں لہو لہان ہو گئے، ہمارے نبی کے دانت مبارک شہید ہوئے، ہمارے نبی نے پیٹ میں 2 پتھر باندھے۔ جس امت کے واسطے ہمارے نبی اتنا تڑپ کے گئے، وہ امت آج 15 دن سے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ میرے دوستو غدار ہے جو بے نمازی ہے نا، کوئی کچھ بھی جانے، ہاں پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، تیرے پاس ایجوکیشن ہوگا، نالج ہوگا، تو پڑھا لکھا ہوگا، لیکن امت کا سب سے بڑا غدار دھوکے باز وہ ہے جو نبی کی سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، جو نبی کے طریقے کو کھلونا بنا رہا ہے، جو نبی کی نماز کو بدن پر بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح بناتا ہے۔ بھائی مکھی بیٹھتی نا، مکھی ہے، اڑا دیا۔ فجر کی نماز 15 دن سے نہیں پڑھا، کیا ہوا؟ نہیں پڑھا، کیا ہوا؟ نہیں پڑھا۔ میرے دوستو ہمارے نبی نے فرمایا جس نے میری نماز کو ایک مکھی کی طرح بنا دیا، ہمارے نبی فرماتے مجھے ڈر ہے موت کے وقت اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو بات ختم کروں گا مانوی میں، ایسے نہیں، پہلے آپ سے وعدہ پکا ہو جائے۔ 3 باتیں ہم نے کی ہیں۔ نمبر 1 توحید، بولو تیار انشاءاللہ۔ نمبر 2 نبی سے محبت، بولو کریں گے، محبت کریں گے۔ اور نمبر 3 نماز۔ میرے دوستو آخری وصیت ہمارے نبی کی نماز، اور میں تو کہتا ہوں میرے دوستو نماز بنا لے سب بن گیا۔ بولو نماز بنا لے۔ آج آدمی بہت پرابلم ہے، بیوی کا پرابلم، گھر کا پرابلم، برکت کا پرابلم، رحمت کا پرابلم، یہ پرابلم وہ پرابلم۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نماز پڑھتا جا،
میں تیرے سارے پرابلم حل کرتا چلا جاؤں گا. تو بھائی پڑھیں گے, بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بات میرے دوستوں, حضرت عمر تھے نا, حضرت عمر وہ تو ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے کسی سے دوستی کرنا ہے تو پہلے پوچھ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. حضرت عمر کہتے تھے دوستی کرنا ہے پوچھ نماز پڑھتا نہیں پڑھتا, اگر نماز پڑھتا کر لے دوستی, فلیخالل بھی دوستی کر لے. اور حضرت عمر امیر المومنین کہتے تھے کوئی نماز نہیں پڑھتا دوستی مت کرنا. جو خدا کو دھوکہ دیتا ہے وہ تجھے کبھی بھی دکان میں دھوکہ دے گا, تجھے کبھی بھی تجارت اور پارٹنرشپ میں دھوکہ دے گا. اس لیے کہ خدا کو دھوکہ دے. ہم میرے دوستوں وہ دھوکے باز ہے جو دوسروں کو کیا, ہم نے خدا کو دھوکہ دیا, ہم نے نبی کو دھوکہ دیا, ہم نے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا, ہم نے نبی کی نماز جو واجب اور فرض ہے اس کو معلوم نہیں کہاں اٹھا کر رکھ دیا. چلو میرے پیارو, آج یہ ہم آئے مانوی میں, ایسا نہیں کہ ایسے ہی چلے جائیں. میں 2-3 چیزیں آپ کو کہوں گا, پھر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا کام, کون نماز کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ بھائی دیکھو, غلط نہیں پڑھنا ہے تو نہ بولو, لیکن اللہ کے سامنے جھوٹی بات نہیں بولو. پڑھیں گے انشاءاللہ. ایسا نہیں زبان سے بولو, سب بولو بھائی, زبان سے بولو انشاءاللہ. یعنی بلند آواز سے بولو انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. کل کی فجر سے بولو انشاءاللہ. موت کی شام تک انشاءاللہ. ہماری نماز قضا نہیں ہوگی, بولو ہماری نماز قضا. ہاتھ نیچے رکھو اور ساتھ میں سن لو, اگر آپ نماز کا وعدہ پکا, اگر میرا اور آپ کا نماز کا وعدہ پکا, اللہ کیا کہتا؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے میرے بندے, اگر تیرا نماز کا وعدہ پکا تو میرا بھی جنت کا وعدہ پکا. اور ہم تو وعدے سے پھر بھی جاوے. تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.